السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الانسان لربہ علی ذلک لشہید۔ یہ دونوں آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں سورہ عادیات کی ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں ہمارے رب نے ہم انسانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے ہمارے رب نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے اور کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر انسانوں کی جو عادت ہے، خصلت ہے، اس کا بیان ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو اس عام حکم سے مستثنیٰ ہیں، الگ ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام، رسول اعظام، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، صحابہ کرام اور بہت سارے سلف صالحین اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ لیکن یہاں بات ان کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے عام لوگوں کی، زیادہ تر لوگوں کی، کہ ان کے اندر کہ وہ رب کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ رب کی ناشکری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب کی ناشکری میں یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانا، آخرت پر ایمان نہ لانا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا یہ ایک طرح کی ناشکری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا دینا، احسان فراموشی کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد نہ رکھنا،
اور ان نعمتوں کی شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا احسان مند نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرنا، یہ رب کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا اور اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے باز نہ رہنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور احسانات کو بھول جانا اور صرف مصیبت کو یاد رکھنا، صرف پریشانی کو یاد رکھنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کرنا، اس طریقے سے کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ہانی ہوتی ہے، ایسے کاموں میں خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، برے مصرف میں خرچ کرنا، غلط راستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر اس طرح سے ادا ہوگا کہ اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق عائد کیے ہیں ان کو ادا کیا جائے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اور اسی طریقے سے جو واجبی اخراجات ہیں، واجبی حقوق ہیں انسان کے، اپنے نفس کے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، تو ان حقوق کو نہ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ یا حرام طریقے سے مال کمانا، روزی حاصل کرنا، یا حرام راستے میں مال کو خرچ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، اس کی بندگی نہ کرنا، اس کی فرمانبرداری نہ کرنا، اس کے حکم سے، اس کے دین سے منہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، آخرت کی فکر سے غفلت برتنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر کہا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہوتا ہے، یہ بات 100% درست ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں بلکہ ناشکری کرتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے نیکی کرنا اور برائی سے بچنا، اس تقاضا کو پورا نہیں کرتے ہیں، نیکی نہیں کرتے ہیں، برائی سے نہیں بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہو، کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اسی کو یاد رکھنا اور اس کی وجہ سے بے صبری کا مظاہرہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلے اور اس کی تقدیر پر اعتراض کرنا، برا بھلا کہنا اور اللہ تعالیٰ کی ساری کو یکسر بھلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں سے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگ اس طرح کی ناشکری میں مبتلا ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر اتنی زیادہ احسانات کیے ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کہ ان کا گننا، ان کا شمار کرنا
یہ محال ہے، ناممکن ہے، گن نہیں سکتے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ رب کے فرما بردار بندے، تابعدار بندے بنتے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارہ پر چلتے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو کرتے، جس سے منع کیا اس سے رک جاتے. لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 سے پہلے 5 آیتوں میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور ان گھوڑوں کی قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. در حقیقت اس میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو گھوڑوں سے سبق حاصل کرنے، عبرت اور نصیحت پکڑنے کی تلقین کی گئی ہے اور اشارہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تو اپنے گھوڑے سے نصیحت پکڑ، سیکھ لے کس قدر وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے. تیرا گھوڑا کس قدر تیری فرما برداری کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، تیرے حکم اور اشارے پر چلتا ہے، تیرے تابع ہوتا ہے. تو اس کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو اس کے لیے چارہ مہیا کرتا ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. صرف ایک احسان کی وجہ سے وہ تیرے ساتھ اتنی زیادہ وفاداری کرتا ہے، تیرے حکموں پر چلتا ہے، تیرے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، بہت سارے مواقع پر اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتا ہے. اور گھوڑوں سے انسان طرح طرح کی خدمات لیتا ہے، بہت ساری خدمات گھوڑے پیش کرتا ہے انسان کے لیے، چاہے وہ جنگ میں ہو یا عام حالات میں ہو. گھوڑے کی وفاداری مشہور ہے، جانور ہے اور خادم ہے انسان کے لیے. تو انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھوڑے سے تم سیکھ لو، نصیحت پکڑو کہ وہ تمہاری کتنی زیادہ وفاداری کرتا ہے، خدمت گزاری کرتا ہے. صرف اس وجہ سے کہ تم تھوڑی بہت دیکھ بھال کر لیتے ہو، دیکھ ریکھ کر لیتے ہو، چارہ گھاس اس تک پہنچا دیتے ہو، حالانکہ تم نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ تم نے گھوڑے کے چارہ اور گھاس کو پیدا کیا ہے. تم صرف واسطہ بن کر اللہ تعالیٰ نے جو رزق پیدا کیا ہے گھوڑے کے لیے، گھوڑے تک اس کو پہنچا دیتے ہو، ورنہ اگر تم چھوڑ دو اس کو تو خود ہی چر لے. اللہ تعالیٰ نے اتنی لیاقت دی ہے گھوڑوں کو بھی، میدان میں خود سے چڑھتا رہتا ہے. تو بہرحال تھوڑے بہت احسان کے بدلے میں گھوڑا اتنا سارا کرتا ہے انسان کا. تو اے انسان، تو اپنے خالق، تو اپنے مالک، اپنے مدبر، اپنے رب اللہ تبارک و تعالی کا کتنا وفادار ہے. کہاں تک تو اپنے رب کی تابعداری کر حکموں پر چلتا ہے. جس مقصد سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کہاں تک اس مقصد کو پورا کر رہے ہو، جبکہ تمہارے رب نے تم کو پیدا بھی کیا ہے، تمہارے لیے رزق کا سامان بھی مہیا کیا ہے، تمہیں عقل و شعور سے بھی نوازا ہے. تمہارے اوپر تمہارے رب کی جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اور احسانات ہیں، اتنے احسانات، اتنی نعمتیں کسی اور پر نہیں. تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی نہ کسی طرح سے فضیلت بخشی ہے.
سوائے فرشتوں کے، برگزیدہ فرشتوں کے، کہ عام انسان ان سے افضل نہیں ہے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر. لیکن انسان کے اوپر اتنے زیادہ احسانات رب کے، اتنی زیادہ نعمتیں، اس کے باوجود انسان اپنے رب کے ساتھ وفادار نہیں ہوتا ہے، اپنے رب کی تابعداری نہیں کرتا ہے، اس کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. گھوڑا اور اپنے مالک کی بات نہ مانے، مالک اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اسی طرح سے اگر ہم اپنے مالک، اپنے رب، اپنے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے، ناشکری کریں گے، احسان فراموشی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، تابعداری نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے لیے تقوی پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، اس کا ڈر، خوف دل میں نہیں ہوگا، اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، اس پر ہم توکل، بھروسہ نہیں رکھیں گے، اس سے ہم امید نہیں رکھیں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے دین سے منہ پھیریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ کو اس بات کا حق ہے، اختیار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جیسے کو تیسا والا معاملہ کرے. تو گھوڑوں سے، جانوروں سے بھی کم ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جانور کس طرح سے اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا جو مالک ہے اللہ رب العالمین، جس نے ہمارے لیے پوری دنیا، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پوری کائنات اور تمام مخلوقات کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اتنا زیادہ احسان اللہ رب العالمین کا، پھر بھی انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، بلکہ ناشکری کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. پہلے آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اس کے بعد اس دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انسان اس بات پر خود گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے. انسان اپنے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے، اپنے زبان حال سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے رب کا ناشکرا ہوں، نافرمان ہوں. اس کی ہیں، اس کے کرتوت یہ بتاتے ہیں، اس کا سلوک، اس کا اخلاق، اس کا معاملہ، رب کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کے اعمال، اس کا رہن سہن، یہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے، رب کی بات نہیں مانتا ہے. انسان اپنی زبان سے اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس کا دل ضرور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں وہ اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اپنے رب کی بات نہیں مانتا ہے. اور یہ اور زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ انسان جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان انجانے میں غلطی کر جائے، غیر شعوری طور پر کسی خطا کا مرتکب ہو جائے، تو اسی طریقے سے بھول چوک میں کچھ کر جائے،
بغیر قصد و ارادہ کے کچھ کر جائے، غلطی سے اس سے کچھ ہو جائے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، یہ قابل معافی ہے۔ لیکن انسان جان بوجھ کر ایسا کرے، کون انسان ہے جو نہیں جانتا ہے؟ الا ماشاء اللہ کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ اسے رزق دیتا ہے، اللہ نے اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے وسائل فراہم کیے ہیں، اور اسے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت کرنا ہے، تمہیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ جاننے کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معلوم بھی ہے، اس کو احساس بھی ہے، شعور بھی ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، ناشکری، احسان فراموشی وہ کر رہا ہے، اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، پھر بھی اسے ڈر نہیں لگتا ہے، پھر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اپنا جائزہ نہیں لیتا ہے۔ یہ بڑی جرأت کی بات ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بڑا گناہ ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، حجت تمام ہو چکی ہے، دلیل و برہان سامنے ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، لا علمی کا، جہالت کا، لا شعوری کا، سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، معلوم ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کیسے ہوگی اور اللہ کی ناشکری کیسے ہوتی ہے، معلوم ہے کہ شکر گزاری مطلوب ہے، ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے، معلوم ہے کہ ہمارے اندر بہت کمی ہے، شکر گزاری ہم نہیں کر رہے ہیں، ناشکری کے راستے پر چل رہے ہیں، گویا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں بچا ہے جو قیامت کے دن ہمارے حق میں جائے۔ تو یہ سنگین غلطی ہے کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرے، رب کی نافرمانی کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ اگر جان بوجھ کے بھی تم غلطی کر بیٹھتے ہو، نافرمانی رب کی تم سے ہو جاتی ہے، پھر بھی موقع ہے زندگی میں، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو گے، گناہ مٹ جائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ پتہ نہیں کس دن کے انتظار میں، وہ دن کب آئے گا جب ہم توبہ کریں گے، جبکہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینا ضروری ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، تو کس دن کا انتظار ہے؟ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہمیں توبہ کرنا ہے، روزانہ ہمیں توبہ کرنا ہے، وہ دن ہمیں معلوم نہیں موت کا دن کب آئے گا، مرنے کا دن ہے۔ توبہ اگر ہم کر لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ توبہ سے انسان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں یہ بات کہی ہے، ایک تو یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ
اللہ رب العالمین کے ناشکر گزار بندے ہیں، اور ان کو یہ معلوم بھی ہے، وہ واقف ہیں اس بات سے، اور وہ زبان حال سے خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اس کوتاہی کو، اس کمی کو جلد سے جلد دور کر لینا چاہیے۔ معلوم ہے کہ اس کا طریقہ توبہ کرنا ہے، اس کا طریقہ اصلاح کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، پھر بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ قابل مذمت چیز ہے۔ اس میں ایک طرح سے دھمکی ہے انسان کے لیے، خاص طور سے تب جب ہم اس آیت کے بارے میں کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ یہ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ انسان خود اپنے ناشکر گزار ہونے پر گواہ ہے، دوسرا اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ انسان کا رب اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو گویا کہ اس میں ایک طرح سے وعید ہے، دھمکی ہے، رب کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے کہ سدھر جاؤ، یہ مت بھولو کہ رب کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس پر رب گواہ ہے، رب اس کا ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے، اس بات سے بھی آگاہ ہے انسان کہ تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے، احسان فراموشی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ اس بات کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں جو سلوک بسا اوقات معلوم نہیں ہو انسان کو۔ ایک انسان نے دوسرے انسان کی غیبت کی، چغلی کھائی، کہیں رسوا کیا، ضروری نہیں کہ اس انسان کو معلوم ہو جائے، پتہ ہو جائے، لیکن بندے اور رب کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے رب جانتا ہے، چاہے انسانوں کے تعلق سے یا رب کے تعلق سے، جو بھی حقوق ہیں اس میں جو کوتاہی کرتے ہیں اس کو ہمارا رب جانتا ہے، اس سے بخوبی واقف ہے کہ وہ اس کا حساب لے اور اس کا بدلہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عادیات کی ان دونوں آیتوں میں انسان کی اس بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، اور اس بات کا اسے علم بھی ہے، اور خود اس بات پر وہ گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس کی زبان نہیں بول سکتی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، منہ پہ تالا لگا دیا جائے گا، ہاتھ اللہ سے بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، بلکہ جس زمین پر اللہ تعالیٰ کی، جس زمین پر ہم رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ زمین، وہ جگہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، وہ زمین، وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جس طریقے سے، جس چیز کا استعمال کرتے ہوئے ہم رب کی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور یہ صرف حجت قائم کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دے قیامت کے دن کہ اے لوگو تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کافی ہے اس کے سچ ہونے کے لیے، اور کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، سب کی بولتی بند ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، حجت قائم کرنے کے لیے، اپنے عدل کا اظہار کرنے کے لیے
اور مجرم انکار نہ کر سکے، اس کے لیے ان چیزوں کی گواہی لے گا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ناشکری کے راستے کو چھوڑ کر شکر گزاری کے راستے پر آ جانا چاہیے۔ رب نے اس میں جو ہمیں نصیحت کی ہے، جو پیغام دیا ہے، اسے ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ جانوروں سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے وفاداری کیسے کی جاتی ہے، تابعداری کیسے کی جاتی ہے، فرما برداری کیسے کی جاتی ہے اپنے محسن کے ساتھ۔ ہمارا محسن سب سے بڑا ہمارا رب ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑا محسن ہمارے لیے ہمارا رب ہے۔ احسان کا بدلہ ہمیں احسان کے ذریعے دینا چاہیے۔ رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اس پر ایمان لا کر اس کی اطاعت، عبادت، بندگی، تابعداری اور فرما برداری کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے یہ ہمارے خلاف جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو رب کا شکر گزار بندہ بنائے، احسان مند بندہ بنائے، تابعدار فرما بردار بندہ بنائے، اور وہ ہمیں اور آپ کو ناشکری سے، نافرمانی سے، سرکشی سے، احسان فراموشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔